دیکھو قمر، مجھ سے نوکرانی بن کر نہیں رہا جاتا، سمجھے؟ میں نے نہ تمہاری ماں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، نہ ہی تمہارے بھائی کے بچوں کا۔ نہ تو میں اتنا کھانا بنا سکتی ہوں اور نہ ہی برتن دھو سکتی ہوں۔ سجل غصے سے چلا رہی تھی۔ قمر پاس بیٹھا ہاتھ تھامے، میری جان تھک جاتی ہو نا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں کروں گا بات امی سے، تم نہ کیا کرنا کام۔ سجل خاموش ہو گئی۔ رات کو قمر امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ امی جان، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میرے بچے، بولو۔ امی، دراصل بات یہ ہے کہ پھر وہ چپ ہو گیا۔ امی نے پھر پوچھا۔ ہاں میرے بچے، بولو کیا بات ہے؟ اصل میں سجل آج مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ تھک جاتی ہے، اس سے اتنا گھر کے کام نہیں ہوتے۔ تو امی آپ سجل سے نہ کہا کریں کہ وہ گھر کے کام کرے۔ ماں مسکرانے لگی۔ ہائے یہ بیوی تو یہ بات ہے، اسی لیے آج سارا دن وہ سوئی رہی۔ چلو ٹھیک ہے پتر، نہیں کہتی، لیکن پھر گزارا کیسے ہوگا؟ کل کو تو تمہارے بھی بچے ہوں گے، کئی ذمہ داریاں ہوں گی، تھکن بھری زندگی کا سفر تو ابھی باقی ہے بیٹا۔ رشتوں سے انسان کبھی نہیں تھکتا، ہمارے ذہنوں میں پھیلے فطور ہم کو تھکا دیتے ہیں۔ بیٹا میں کسی کو پابند نہیں کرتی۔ ایک وقت تھا جب میں بیاہ کر آئی تھی، مٹی کا مکان تھا، 10 بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، میں 18 سال کی تھی۔ بہت لاڈلی تھی امی ابو کی، لیکن یہاں آتے ساتھ ہی تمہارے ابا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ بیٹا گھر یوں ہی نہیں بسائے جاتے۔ خیر تمہاری بیوی کی مرضی ہے، میں کوئی زبردستی نہیں کروں گی۔ تو بہت مشکلیں آئیں گی، ایسا کر تیرے بھائی بھی آ جاتے ہیں، میں بٹوارا کر دیتی ہوں، تم اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ اتنے میں سجل بھی آ گئی۔ قمر چلے؟ ماں نے پیار سے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہو پتر؟ قمر آہستہ سے بولا۔ امی آج صبح سے سجل نے کچھ نہیں کھایا تو میں سوچ رہا تھا آج ڈنر باہر کر لیں۔ امی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ اچھا جاؤ پتر۔ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں پہنچے، کھانا آرڈر کیا۔ سجل کھانا کھانے کے بعد پوچھنے لگی کہ گھر میں بات کیا ہوئی؟ تو اس نے بتایا کہ امی نے بٹوارے کی بات کی ہے۔ اس پر سجل کے چہرے پہ مسکراہٹ چھانے لگی۔ ٹھیک ہے امی نے، ہم جس کمرے میں رہ رہے ہیں وہیں رہیں گے۔ کھانا کھایا گھر گئے، 12 بج چکے تھے، سب سو گئے تھے، ماں جاگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جانے لگے تو قمر کو ماں نے آواز دی۔ قمر پاس جا کر سلام کیا۔ امی آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ امی نے پریشانی سے کہا۔ بیٹے میرے پاس بیٹھ، اپنی بیوی کو بلا۔ سجل بھی پاس بیٹھ گئی۔ ماں سمجھانے لگی۔ قمر تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں سجل گھر کا کام نہیں کرتی۔ مشکل سے اٹھی اور ٹانگ پر چوٹ لگی ہوئی تھی، شوہر نے مارا تھا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں تڑپ، بے بسی سے اٹھ کر چلی گئی۔ آہ بھرنے کی بھی مجھ میں ہمت نہ تھی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا مرد ظالم ہو، عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے۔ سجل کی طرح تماشے کرنے والی، جھگڑے اور رشتوں میں ذرہ بھرنے والی، میکے کی فکر اور سسرال کو قید خانہ سمجھنے والی، گھر کو جہنم بنانے والی، اور پھر انجام سجل سا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اس